السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ASN نان سٹاپ نالج، جہاں علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک اور حیرت انگیز سفر پر، جہاں آپ دیکھیں گے ہینگنگ گارڈنز آف بابل۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک جو آج بھی ایک معائنہ بنا ہوا ہے وہ ہینگنگ گارڈنز آف بابل ہے؟ کیا واقعی یہ باغات موجود تھے؟ اگر تھے تو انہیں کس نے اور کیوں بنایا؟ اور سب سے اہم، یہ کیسے دیکھنے میں آتے ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں وقت کے اس دور میں جب بابل اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ ہینگنگ گارڈنز کی تعمیر اور پس منظر۔ یہ کہانی 600 قبل مسیح کی ہے، جب دنیا کا ایک طاقتور ترین بادشاہ نبوکد نظر دوم بابل پر حکمرانی کر رہا تھا۔ بابل، جو آج کے عراق میں واقع تھا، اس دور میں دنیا کا ایک ترقی یافتہ اور شاندار شہر تھا۔ یہاں کی دیواریں اتنی وسیع اور مضبوط تھیں کہ ان پر گھوڑا گاڑیاں دوڑ سکتی تھیں۔ لیکن ہماری کہانی بابل کی دیواروں کی نہیں بلکہ ہینگنگ گارڈنز کی ہے، جو دنیا کے سب سے پراسرار تعمیراتی عجائبات میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبوکد نظر دوم کی بیوی امیتیس، جو میڈیا کی شہزادی تھیں، بابل میں آ کر خوش نہیں تھیں۔ انہیں اپنے وطن کے سرسبز پہاڑ اور ہریالی یاد آتی تھی۔ چنانچہ نبوکد نظر نے اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا باغ تعمیر کروایا جو پہاڑوں کا منظر پیش کرتا تھا۔ یہ باغ کوئی عام باغ نہیں تھا، بلکہ ایک حیرت انگیز تعمیراتی شاہکار تھا جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ باغات کی ساخت اور تعمیراتی تفصیلات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باغات کیسے بنائے گئے؟ اس بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ لیکن جو تفصیلات تاریخ دانوں اور یونانی مورخین جیسے ہیروڈوٹس اور اسٹرابو نے بیان کی ہیں، ان کے مطابق یہ باغ کئی منزلہ تھا جو زینہ دار یعنی ٹیریسز پر مشتمل تھا۔ یہ ٹیریسیز ایک دوسرے پر اس طرح تعمیر کیے گئے تھے کہ دیکھنے میں یہ ایک معلق ہینگنگ باغ کا منظر پیش کرتے تھے۔ ہر منزل پر مختلف قسم کے درخت، پودے اور پھول اگائے گئے تھے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک جدید آبپاشی نظام بھی موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پانی دریائے فرات سے نکال کر ایک جدید پہیے دار آبپاشی نظام آرکیمیڈین سروا چین پمپ سسٹم کے ذریعے اوپر لایا جاتا تھا، جہاں سے یہ مختلف سطحوں پر بہتا ہوا ہر منزل کو سیراب کرتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے آبپاشی نظام کو بنانے میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ 2600 سال پہلے بغیر جدید مشینری کی یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہینگنگ گارڈنز کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شامل کیا گیا۔ کیا ہینگنگ گارڈنز واقعی موجود تھے؟ یہاں پر ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ باغات اتنے ہی حیرت انگیز تھے تو ان کے باقیات کہاں ہیں؟ آج تک بابل کے کھنڈرات میں ہینگنگ گارڈنز کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا۔ اس پر تاریخ دانوں کی 2 بڑی رائے ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہینگنگ گارڈنز حقیقت میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں اور حملوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ باغ بابل میں نہیں بلکہ کسی اور جگہ جیسے نینوا میں بنائے گئے تھے، اور غلطی سے انہیں بابل سے منسوب کر دیا گیا۔ جدید تحقیق کے مطابق کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہینگنگ گارڈنز کا ذکر کرنے والے زیادہ تر مورخین بابل میں نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے دوسرے ذرائع سے سنی ہوئی کہانیوں کو اپنی تحریروں میں شامل کیا ہے۔ ہینگنگ گارڈنز قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں کیوں شامل کیے گئے؟ ہینگنگ گارڈنز کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شامل کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی انفرادیت اور جدید انجینئرنگ تھی۔ یہ اس زمانے میں ایک ناقابل یقین تعمیر تھی، جس میں نہ صرف خوبصورتی بلکہ ایک انتہائی جدید آبپاشی نظام بھی موجود تھا۔ یہ باغ نہ صرف ایک محبت کی علامت تھے، بلکہ اس وقت کی انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز نمونہ بھی تھے۔ آج بھی دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اگر واقعی یہ باغات موجود تھے تو اتنی جدید تکنیک کا استعمال کس طرح ممکن ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہینگنگ گارڈنز کو ایک ممنوع اور ایک حیرت انگیز داستان بنا دیتا ہے۔ تو دوستوں، ہینگنگ گارڈنز کی کہانی چاہے حقیقت ہو یا افسانہ، یہ ہمیشہ قدیم تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنی محنت اور ذہانت سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جسے ناممکن سمجھا جاتا ہے۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہینگنگ گارڈنز حقیقت میں موجود تھے یا یہ صرف ایک خوبصورت داستان ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ASN نان سٹاپ نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔